اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان لڑکا رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گناہ کا ڈیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ سات آسمانوں زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا؟ کہنے لگا میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مزاحمت کر لی۔ اب بھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی دور ہی گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور کہنے لگی تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا سے ڈر نہیں لگتا اور جزا اور سزا دینے والے سے ڈر نہیں لگتا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا او فاسق، تو آگ کے لائق ہے۔ نوجوان وہاں سے نکلا اور 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خدا آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دیں، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دیں اور آخرت کے عذاب سے نجات دلا دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ سلام کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتی ہے، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اس درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سب کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام